دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے سارے لشکر کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، مجاہدو، دریائے سندھ تمہارے پیچھے ہے، اسے ہم عبور کر چکے ہیں، دشمن کا لشکر تمہارے سامنے ہے جس سے عنقریب ہمارا مقابلہ ہوگا، اس لیے تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے ابھی چلا جائے، کیونکہ دشمن سے مقابلے کے دوران بھاگنے والا ہمارے بہادروں کو بددل بنا دے گا۔ اس تقریر کے بعد پورے لشکر میں صرف 3 آدمیوں نے واپس جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان تینوں میں سے ایک نے محمد بن قاسم سے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے، اس کی پرورش کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ اس لڑکی کی حفاظت کر سکوں۔ محمد بن قاسم نے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ دوسرے نے کہا کہ میری ماں بوڑھی ہے اور میرا کوئی ایسا قریبی عزیز نہیں جو اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ محمد بن قاسم نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ تیسرے نے کہا کہ مجھ پر بے حد قرض ہے اور میرا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں جو اس کو ادا کر سکے۔ محمد بن قاسم نے اسے بھی واپسی کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم وہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور راوڑ کی طرف روانہ ہوا۔ راوڑ کے قریب جیور نامی ایک گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ راجہ داہر کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں نے دریائے سندھ کو عبور کر لیا ہے تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک جھیل حائل تھی۔ داہر نے اپنے لشکر کے ایک مسلح دستے کو جھیل کے کنارے مقرر کیا تاکہ وہ دشمن کی حرکات کی نگہداشت کرے۔ محمد بن قاسم نے داہر کی جارحانہ کارروائیوں کو دیکھ کر خود بھی چند دستے مقرر کیے، جنہیں حکم دیا گیا کہ راجہ داہر کے ان دستوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف آنا چاہیں تو انہیں تیروں سے چھلنی کر دیا جائے۔ راجہ داہر محمد بن قاسم سے ٹکراتے ہوئے ڈر رہا تھا، خوفزدہ بھی تھا۔ جس وقت اس نے محمد بن قاسم کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کر رکھا تھا، اس نے حارث علافی کو مخاطب کیا۔ حارث علافی جب راجہ داہر کے سامنے آیا تو راجہ داہر نے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن حارث، آج ہم پر جو مشکل وقت آن پڑا ہے اسے تم جانتے ہو۔ آج ہی کے دن کے لیے میں نے تمہیں پناہ دی تھی۔ تم عربوں کی لڑائی کے طور طریقوں سے خوب واقف ہو۔ میں تمہیں اپنے لشکر کے ایک حصے کی کمانداری سونپتا ہوں اور یہ چاہوں گا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرو۔ حارث علافی کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر راجہ داہر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگرچہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اس کا شکریہ مجھ پر لازم ہے، لیکن میں مسلمان ہوں اور اسلامی لشکر سے جنگ میرے مذہب میں حرام ہے۔ اگر میں ان میں سے کسی کو ماروں تو میرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور اگر میں ان میں سے کسی کے ہاتھوں مارا جاؤں تو حرام موت مارا جاؤں گا، پھر بھی میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ علافی کے اس جواب سے داہر نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں پناہ دی تھی، اگر تم ہماری مدد نہیں کر سکتے تو کیا یہ ایک طرح سے میرے خلاف بے وفائی نہیں ہے؟ اس کے بعد راجہ داہر نے مختلف طریقوں سے علافی کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک لشکر کی کمانداری قبول کرے اور مسلمانوں پر حملہ کرے، لیکن علافی نے جب ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو ہار مان کر راجہ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتے تو میرے لشکر میں رہ کر تم مجھے مشوروں سے تو نواز سکتے ہو۔ تاہم علافی نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ راجہ داہر اب بڑی تیزی اور بڑی سرگرمی سے محمد بن قاسم کے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک اجلاس طلب کیا، اس میں اس نے اپنے بیٹوں کے علاوہ بڑے بڑے سالاروں کو طلب کیا۔ پھر اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے ہلکی پھلکی ایک جنگ کر کے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگایا جائے۔ یہ بھی فیصلہ کیا جائے کہ راجہ داہر کا بیٹا جے سینا ایک لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں جائے۔ اگر جے سینا محمد بن قاسم کو شکست دے دیتا ہے تو معاملہ صاف اور پاک ہو جائے گا، اگر اس کو پسپائی ہوتی ہے تب بھی محمد بن قاسم کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد داہر خود لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد راجہ داہر کا بیٹا جے سینا اگلے روز مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں میں لگ گیا تھا۔ ادھر محمد بن قاسم کے مخبر بھی بڑی تیزی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ جس روز راجہ داہر نے مجلس طلب کی تھی اور جے سینا کو جنگ کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، محمد بن قاسم بھی اپنے خیمے سے باہر اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، عزیزو، دریائے مہران کو تو ہم نے عبور کر لیا ہے۔ اب تک جس قدر ہماری جنگیں ہوئیں وہ ہلکی پھلکی تھی، جن میں ہم نے خداوند قدوس کی مدد سے کامیابی حاصل کی۔ اب براہ راست ہمارا ٹکراؤ راجہ داہر سے ہوگا۔ مجھے قوی امید ہے کہ اس کام میں بھی خدا کے حکم سے اور اس کی توفیق سے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم بڑے بڑے کاموں میں 5 وقت کی نمازوں کو مقدم رکھو اور خدا کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگو اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔
خوب یاد رکھو کہ خدا کی عنایت کے بغیر کسی کو طاقت اور شوکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تمہارا پورا بھروسہ اللہ پر ہوگا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں فتح اور کامرانی تم ہی حاصل کرو گے۔ محمد بن قاسم مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ رک گیا، کیونکہ ایک مخبر آیا اور اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم کہتے کہتے رک گیا، ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب آنے کو کہا، زمین پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو محمد بن قاسم نے اسے مخاطب کیا، کیا تم کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ قاصد نے ایک نگاہ محمد بن قاسم پر ڈالی، بعد میں اس کے سامنے بیٹھے سارے چھوٹے بڑے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے راجہ داہر نے اپنا ایک اجلاس طلب کیا تھا جس میں اس کے سارے عمائدین کے علاوہ اس کے بیٹوں اور سالاروں نے بھی شرکت کی۔ کل کسی وقت راجہ داہر کا بیٹا جے سینا ایک لشکر لے کر ہمارے مقابل آئے گا۔ راجہ داہر نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایسا کر کے راجہ داہر ہماری قوت اور طاقت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے۔ راجہ داہر کا خیال ہے کہ اگر اس کے بیٹے جے سینا نے اس لشکر کے ساتھ جو اسے مہیا کیا گیا ہے ہمیں پسپا کر دیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر جے سینا کو کامیابی نہ ہوئی تب بھی مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد راجہ داہر خود لشکر لے کر ہمارے مقابل آئے گا۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کل راجہ داہر کا بیٹا جے سینا ہمارے ساتھ جنگ کی ابتدا کرے گا۔ قاصد جب خاموش ہو گیا تو بڑی ممنونیت سے محمد بن قاسم نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے عزیز تیرا بے حد شکریہ کہ تو اتنی اہم خبر لے کر آیا، اب جا پھر اپنے کام پر لگ جا۔ قاصد جب وہاں سے ہٹ گیا تب محمد بن قاسم کچھ دیر تک گردن جھکا کر سوچتا رہا، پھر اس نے گردن سیدھی کی اور اس کی نگاہیں خریم بن عمر پر جم گئی تھیں۔ محمد بن قاسم کے دیکھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی بھولا بھٹکا مسافر اچانک منزل سامنے آنے کے بعد منزل کو بڑے شوق اور بڑی شیفتگی سے دیکھتا ہے۔ خریم بن عمر نے بھی محمد بن قاسم کی نگاہوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ قبل اس کے کہ محمد بن قاسم کچھ کہتا، خریم بن عمر محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، میں آپ کی نگاہوں کا اندازہ لگا چکا ہوں۔ اگر آپ جے سینا کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جے سینا کے مقابلے میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ محمد بن قاسم کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ توصیفی سے انداز میں تھوڑی دیر تک وہ خریم بن عمر کی طرف دیکھتا رہا، پھر محمد بن قاسم کی آواز سنائی تھی، ابن عمر تمہارا اندازہ درست ہے۔ جے سینا کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے اپنے سارے سالاروں کو اپنے ذہن میں اہمیت دی، سب کا جائزہ لیا، پر قسم خدائے مہربان کی میری نظر انتخاب تمہارے علاوہ کہیں بھی نہیں کری۔ میں چاہتا ہوں کہ جب کل جے سینا ہمارے مقابلے میں آئے تو تم اس کا مقابلہ کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے شکست دینے اور مار بھگانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم کسے اپنے ساتھ رکھنا پسند کرو گے۔ خریم بن عمر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر محترم، جو لشکر میرے زیر کمان جنگ کرتا ہے فی الحال وہی لشکر میرے ساتھ رہے گا۔ نائب کی حیثیت سے پہلے کی طرح زکوان بن الوان میرے ہمراہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہم دونوں مل کر راجہ داہر کے بیٹے جے سینا کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد محمد بن قاسم نے وہ اجلاس ختم کر دیا تھا اور خریم بن عمر سے کہا تھا کہ وہ کل کی جنگ کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے۔ وہاں سے اٹھ کر خریم بن عمر اپنے خیمے میں آیا۔ خیمے کے اندر سانکرا بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خریم بن عمر جو ہی خیمے میں داخل ہوا، آگے بڑھ کر سانکرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اپنے ساتھ ہی ایک نشست پر بٹھا لیا اور انتہائی میٹھی اور شیریں آواز میں خریم بن عمر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ امیر محترم نے جو مجلس طلب کی تھی اس میں کیا فیصلے ہوئے۔ اس پر ایک نگاہ خریم بن عمر نے سانکرا پر ڈالی، پھر وہ کہنے لگا، پہلے تو اس موضوع پر گفتگو ہی کہ دریائے مہران کو عبور کرنے کے بعد اب براہ راست ہمارا ٹکراؤ راجہ داہر کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ہمیں ہر وقت خداوند قدوس سے اپنی فتح اور نصرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اس وقت ہمارا ایک مخبر آ گیا، اس نے یہ انکشاف کیا کہ کل ہماری طاقت اور قوت کا اندازہ لگانے کے لیے راجہ داہر کا بیٹا جے سینا میدان میں اترے گا اور ہم سے جنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا انتخاب کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ پہلے کی طرح زکوان بن الوان بحیثیت نائب ہوگا۔ تھوڑی دیر تک میں اپنے لشکر کے ساتھ اپنے پڑاؤ سے آگے خیمہ زن ہوں گا۔ میرے خیال میں تم اس خیمے میں رہو، یہاں تمہارے رہنے سے میں بھی مطمئن رہوں گا۔ اس پر سانکرا نے تیز نگاہوں سے خریم بن عمر کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوں، آپ کی خوشی میری خوشی، آپ کا دکھ میرا دکھ ہے۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور پڑاؤ میں رہ کر کچھ نہ کر سکوں گی تو لشکر میں شامل دیگر عورتوں کے ساتھ مل کر زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، پیاسوں کو پانی پلاؤں گی، جنگ کی کارگزاری بھی دیکھوں گی۔ خریم بن عمر ہنس دیا اور کہنے لگا، اچھا جیسے تمہاری مرضی۔
ऐसा ही करना, अब उठो तैयारी करें, इसलिए कि अपने हिस्से के लश्कर को लेकर मुझे अपने उस पड़ाव से थोड़ा आगे जाना है। इस पर सांकरा अपनी जगह पर से उठ खड़ी हुई। फिर जंग की तैयारियां मुकम्मल करने के बाद इशा की नमाज के बाद खरीम बिन उमर ज़कवान बिन अलवान अपने हिस्से के लश्कर को लेकर अपने पड़ाव से थोड़ा आगे जाकर खैमाजन हो गए, ताकि पड़ाव से आगे रहकर वो राजा दाहिर के बेटे जे सेना से टकराएं। अगले रोज राजा दाहिर का बेटा जे सेना खरीम बिन उमर के लश्कर के सामने आकर खैमाजन हुआ। खरीम बिन उमर और सांकरा दोनों अपने खैमे के दरवाजे के सामने खड़े होकर जे सेना के लश्कर के पड़ाव करने का मंजर देख रहे थे। इस मौके पर सांकरा थोड़ी देर तक दुश्मन के लश्कर को देखती रही, फिर खरीम बिन उमर को मुखातिब करके कहने लगी, मेरा दिल कहता है आज का दिन राजा दाहिर के बेटे जे सेना के लिए बड़ा भारी और जिल्लत और ख्वारी का होगा। मेरा दिल ये भी कहता है कि जिस तरह माजी में आप बड़े बड़े सूरमाओं, बड़े बड़े लश्करों को बदतरीन शिकस्त देते रहे हैं, आज के दिन भी आपके हाथों जे सेना की किस्मत में नामुरादी और शिकस्त के अलावा कुछ न होगा। खरीम बिन उमर सांकरा की इस गुफ्तगू का जवाब देना ही चाहता था कि सामने की तरफ से ज़कवान बिन अलवान आता दिखाई दिया। उसके साथ एक और जवान था। सांकरा खैमे के पर्दे के पीछे चली गई। ज़कवान बिन उलवान खरीम बिन उमर के पास आया और जो जवान उसके साथ था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ये हमारा मुखबिर है, अभी अभी लश्करगाह में दाखिल हुआ है, एक इंतहाई अहम खबर कहना चाहता है। खरीम बिन उमर ने मुखबिर की तरफ देखा और कहने लगा, मेरे अजीज कहो, क्या कहना चाहते हो? इस पर मुखबिर बोल पड़ा, अमीर, जे सेना ने अपने बाप राजा दाहिर के साथ मिलकर आपके खिलाफ एक साजिश तैयार की है। आपका नाम शुजाअत और मर्दानगी में पहले ही राजा दाहिर के ऐवानों में गूंजता है। राजा दाहिर और जे सेना के जासूसों ने खबर दी है कि जे सेना के मुकाबले में खरीम बिन उमर आएगा। खरीम बिन उमर का नाम पहले ही दुश्मनों के दिलों में वहशत का बायस बना हुआ है। अब आपसे निमटने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची है। जे सेना से जंग शुरू होने से पहले इनफरादी मुकाबले को तरजीह दी जाएगी। इस मकसद के लिए राजा दाहिर और उसके बेटे जे सेना ने अरोड़ के एक सूरमा का इंतखाब किया है जो जंगी और हरबी महारत में अपना जवाब नहीं रखता। जिस वक्त दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ आ रहा होंगे तो वो सूरमा मैदान में उतरेगा और आपका नाम लेकर आपको इनफरादी मुकाबले के लिए पुकारेगा। आपको इनफरादी मुकाबले में जेर करके जे सेना दो मकासद हासिल करना चाहता है। उसका पहला मकसद ये है कि अगर आप जंग में काम आ गए तो उसके हौसले बुलंद और मुसलमान लश्करियों में बददिली फैल जाएगी। उसका दूसरा मकसद ये है कि उसके बाप राजा दाहिर ने उसे मुसलमानों की ताकत और कुव्वत का अंदाजा लगाने के लिए भी रवाना किया है। आपके काम आ जाने के बाद जे सेना को यकीन है कि वो अपने मुकाबिल आने वाले लश्कर को शिकस्त देगा। इस शिकस्त से वो मकसद पूरा हो जाएगा जिस मकसद को पूरा करने के लिए उसके बाप ने उसे भेजा है। इस तरह जे सेना अपने बाप की निगाहों में भी कदर और इज्जत और एहतराम से देखा जाएगा और राजा दाहिर की ममलिकत में ये बात भी फैल जाएगी कि मुसलमानों को जेर करना कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए कि जे सेना जब मुसलमानों को शिकस्त दे सकता है तो अगर वो इत्तेहाद करें तो वो मुसलमानों को अपनी सरजमीनों से बाहर निकाल सकते हैं। बस यही वो खबर है जो मैं आपसे कहने आया हूँ। मुखबिर जब खामोश हुआ तो ज़कवान बिन अलवान ने उसकी तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीज, अब तू जाकर अपने काम में लग जा। मैं अमीर से एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुखबिर जब वहां से चला गया तब ज़कवान बिन उलवान ने खरीम बिन उमर को मुखातिब किया, इब्ने उमर, मेरे भाई, इस मौके पर मैं आपसे इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जाहिर है जब जंग की इब्तदा होगी तो राजा दाहिर और जे सेना का मुंतखब सूरमा मैदान में उतरेगा और आपका नाम लेकर आपको मुकाबले की दावत देगा। दुश्मन को यकीन है कि जब आपका नाम लेकर मुकाबले की दावत दी जाएगी तो आप जरूर मैदान में उतरेंगे और इनफरादी मुकाबला करेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। आपका इनफरादी मुकाबले में मैदान में उतरना मुसलमानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं आप पर पहले ही वाजे कर रहा हूँ, जब दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ आ रहा होंगे तो दुश्मन के लश्कर से इनफरादी मुकाबले के लिए निकलने वाले से पहले ही मैं मैदान में उतरूंगा और जे सेना का नाम लेकर उसे मुकाबले की दावत दूंगा। जाहिर है जे सेना कभी भी मुकाबले में उतरने की हिम्मत और जसारत नहीं करेगा। मैदान में वही सूरमा उतरेगा जिसका इंतखाब आपके साथ इनफरादी मुकाबले के लिए किया है। मैं उससे टकराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं उस पर काबू पा लूंगा। अमीर मोहतरम, अगर मैं ज़कवान बिन उलवान इस मुकाबले में काम भी आ गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मौत के बाद आप दुश्मन के साथ इज्तमाई जंग की इब्तदा कर देना। मुझे उम्मीद है ऐसा करके आप लम्हों के अंदर जे सेना की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। मैं जानता हूँ आप जंग का वसी तजर्बा रखते हैं, दलेर हैं, शुजा हैं और दुश्मन के अंदर घुसकर जंग करने की हिम्मत और जसारत रखते हैं। जो कुछ मैंने कहा है उसमें कोई तब्दीली ना कीजिएगा। अगर आपने इसमें कोई तब्दीली करना चाही तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर इस लश्कर से निकल जाऊंगा
اور محمد بن قاسم سے جا کر کہوں گا کہ خریم بن عمر کی نیابت کرنے کے لیے کسی اور کا چناؤ کیا جائے، میں ابن عمر کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ خریم بن عمر نے تیز انداز میں گھورتے ہوئے ذکوان بن علوان کی طرف دیکھا، پھر شفقت آمیز انداز میں اسے مخاطب کیا۔ ابن علوان، یہ تو کیسی گفتگو کر رہا ہے؟ اگر مقابلے پر نکلنے والا مجھے میرا نام لے کر پکارتا ہے تو کیا تم مجھے بزدلی کا سبق دیتے ہو کہ میدان میں نہ اتروں؟ خریم بن عمر اپنی بات مکمل نہ کر پایا تھا کہ ذکوان بن علوان پھر بول پڑا، جب میں پکارنے والے کو آپ کا نام ہی نہیں پکارنے دوں گا تو پھر آپ کو میدان میں اترنے کی کیا ضرورت ہے؟ خریم بن عمر جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ جو قاصد گیا تھا وہ پھر لوٹ گیا اور ذکوان بن علوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو اصل خبر تھی وہ تو میں نے ابن عمر سے کہی نہیں، آپ نے مجھے پہلے ہی جانے کے لیے کہہ دیا۔ ذکوان بن علوان نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں خود ہی بات کر لوں گا۔ قاصد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد خریم بن عمر نے ذکوان بن علوان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ قاصد کون سی خبر کہنا چاہتا تھا؟ دراصل میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کا دوسرا موضوع چھوڑ دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ جے سینا ہمارے بائیں جانب ذرا ہٹ کر ایک لشکر گھات میں بھی بٹھائے گا۔ جس وقت انفرادی مقابلہ ختم ہوگا تو سامنے کی طرف سے جے سینا حملہ آور ہوگا، بائیں جانب گھات میں بیٹھا لشکر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ خریم بن عمر ذکوان بن علوان کو مخاطب کر کے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ذکوان بن علوان پہلے ہی بول پڑا، ابن عمر میرے بھائی، اگر دوسرے موضوع پر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں، اگر انفرادی مقابلے کے لیے آپ گفتگو کرنا چاہیں تو میں کچھ نہیں سنوں گا، خواہ آپ اس کے لیے میری کوئی سزا تجویز کرتے، مقابلے پر میں ہی اتروں گا، جے سینا کو مقابلے کی دعوت دوں گا۔ جواب میں خریم بن عمر ہنس دیا اور کہنے لگا، اچھا، جو تو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، اب پیچھے پڑاؤ کی طرف جا اور ابن قاسم کو جا کر خبر کر دے کہ دشمن ایک لشکر گھات میں رکھے گا، اس سے نمٹنے کے لیے بنانہ بن حنظلہ کو مقرر کیا جائے۔ اس پر ذکوان بن علوان خریم بن عمر کے کہنے کے بعد وہاں سے ہٹ گیا۔ ذکوان بن علوان کے جانے کے بعد جب خریم بن عمر خیمے میں داخل ہوا تو پردے کے پیچھے سے سانکرا بھی نکل آئی۔ آگے بڑھ کر اس نے خریم بن عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگی کہ اگر ذکوان بن علوان ضد کر رہا تھا تو آپ اس کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ خریم بن عمر جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے لیے کھانا آ گیا، لہٰذا دونوں میاں بیوی خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ اگلے روز جے سینا نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کی۔ خریم بن عمر اور ذکوان بن علوان بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ دونوں طرف بڑے بڑے طبل اور نفیریاں بجنے لگی تھی۔ ایسے میں ایک دم ذکوان بن علوان اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا دونوں لشکروں کے وسط میں آیا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے راجہ داہر کے بیٹے جے سینا کا نام لیتے ہوئے اسے انفرادی مقابلے کی دعوت دی۔ ذکوان بن علوان کی پکار پر جے سینا تو نہ اترا، وہی سورما اترا جسے جے سینا اور اس کے باپ راجہ داہر نے خریم بن عمر کا خاتمہ کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا ذکوان بن علوان کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو بڑا ظالم انسان نکلا، انفرادی مقابلے کے لیے پکار تو میں نے پہلے کرنی تھی، لیکن تو نے مجھے پکارنے کا موقع ہی نہیں دیا، پہلے ہی میدان میں اتر آیا، ورنہ میں نے ٹھان رکھی تھی کہ میدان میں اتر کر لشکر کے سالار اعلیٰ خریم بن عمر کو مقابلے کی دعوت دوں گا، اور قسم کھا رکھی تھی کہ اس کا سر کاٹ کر اپنے راجہ داہر کے بیٹے جے سینا کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ آنے والا جب خاموش ہوا تو ذکوان بن علوان نے اپنی تلوار اپنے سامنے لہراتے ہوئے اور ڈھال کو بھی سامنے کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، سن بدبخت انسان، تیرے راجہ داہر کا بیٹا کیسا بزدل اور بے غیرت ہے کہ مقابلے کی دعوت تو میں نے اسے دی اور اپنی جان بچانے کے لیے اس نے تمہیں قربانی کا بکرا بنانے کے لیے میدان میں اتار دیا۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو وہ خود کو خم ٹھونک کر میرے سامنے آتا، میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرتا۔ ذکوان بن علوان کی اس بات کا اس سورما نے بڑا برا منایا، اس کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ذکوان بن علوان کو مخاطب کیا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کون اور دشمن کے لشکر میں تمہاری کیا حیثیت ہے، پر یاد رکھنا اس میدان کے اندر میں تمہارے لیے وحشی اور خونخوار لمحوں کا سما باندھ دوں گا، اس میدان میں تیرے لیے افلاس کے راستے استوار کروں گا، تمہارے ذہن کو افسردہ، تمہارے دل کو سنسان کروں گا، تمہاری عمر کی ڈھلتی دہلیز پر من کو بھسم کر دینے والی چتا روشن کروں گا۔ ان الفاظ کے جواب میں ذکوان بن علوان نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن ابلیس زادے، تو نے اپنے وہم اور ظن، اپنے گمان اور خیال، اپنے شبے اور اندازے میں جو سرکشی، بغاوت اور بغض و عداوت ٹھان رکھی ہے، قسم خدائے واحد کی میں اسے اس میدان میں بے آبرو اور سرنگوں کر کے رکھوں گا، تیری ساری شجاعت اور بہادری کو میں اس میدان میں گمان اور شبے میں بدل دوں گا۔ سن گنہگار انسان،
ذرا میرے ساتھ ٹکرا، پھر دیکھ تجھے میرے ساتھ ٹکرانا کیسا مشکل اور دشوار گزرتا ہے۔ میں تیری رگ رگ سے سارا گھمنڈ اور تکبر نچوڑ کر تیری عاقبت، تیرا انجام سیاہ بخت اور بد انجام کر دوں گا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی گفتگو نہ کرنا۔